فی زمانہ آج کل ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص جو ہے ڈپریشن، ٹینشن، فرسٹریشن کا شکار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم خوش کیسے رہیں؟ تو اگر ہم اپنی زندگی میں 3-4 چیزوں کو لاگو کر لیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ یہ کہ ترتیب، نفاست اور صفائی، یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں شامل ہونا ضروری ہے۔ قدرت کا نظام ایسا ہے، جن کی زندگی میں ترتیب، نفاست اور صفائی ہوتی ہے، ان کا باطن بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب ان میں کینہ، بغض، غصہ، نفس کی اٹکلیاں، یہ سب بھی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا حسن ترتیب ہے، اور ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے۔ اس میں اندر کی صفائی بھی شامل ہے، اور باہر کی صفائی بھی ہو تو بڑی بات ہے۔ اندر بڑا گند ہوتا ہے ہمارے ایکچولی۔ انڈیانا یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ وہ لوگ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں جن کے گھر صاف ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا۔ سوشل سائیکولوجی پرسنالٹی ایک جریدہ ہے۔ اس کے مطابق وہ رہائش گاہیں ہیں جہاں بے ترتیبی اور غیر منظم لوگ رہتے ہوں، وہاں کے لوگ ڈپریشن، تھکاوٹ اور اسٹریس کا زیادہ شکار رہتے ہیں، کیونکہ ایک ہارمون ہے کارٹیسون، جو اوپر جاتا ہے تو وہ بھی چیزیں بڑھا دیتا ہے، اور جب نیچے جائے گا تو اس کی زندگی میں یہ سب نہیں ہوگا۔ پرنسٹن یونیورسٹی کے مطابق غیر منظم جگہیں اور بے ترتیبی آپ کے فوکس کو چھینتی ہیں اور آپ کا کام مکمل کرنے میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ دنیا کی مقدس جگہوں کا تعلق بھی صفائی ستھرائی سے ہے۔ مطلب جو جتنا ذہنی طور پر مضبوط اور صحت مند ہوگا، فریش اور زبردست ہوگا۔ جسم پھر بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، دماغ بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ جوان، تازہ، فریش رہنا چاہیے۔ جو جتنا زیادہ ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے وہ اندر سے اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے، اور جو جتنی زیادہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے اس کے بعد اتنے ہی گلے، شکوے، شکایتیں اور ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ اچھا، ایک برتن دھونے والا بھی اگر صفائی کو محسوس کر کے دھوئے، اس کا مائنڈ بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر اپنے چادر کو، اپنے کمرے کو ترتیب دیتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر صحت مند ہیں۔ آج کل کے سائیکولوجسٹ بھی علاج کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے اپنے کمرے کو ترتیب دے کر آؤ۔ جارڈن پرسٹن ایک سائیکولوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ علاج بعد میں ہوگا، جہاں رہتے ہو اس جگہ کو ترتیب دو، اپنے اندر ترتیب، تمیز، تہذیب پیدا کرو، صفائی ستھرائی پیدا کرو، اس کے بعد علاج شروع ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اپنے اچھے مستقبل کے لیے اپنے حال کو بدحال مت کریں۔ یہ تو فیکٹ ہے کہ ہر بندہ پہلے سے بہتر جگہ پہ جانا چاہتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ جہاں میں جس جگہ پہ موجود ہوں اس کو چھوڑ کر اگلے مقام کی خپت میں پڑ جاؤں تو میں اس کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ جو مومنٹ ہے اس کو ضائع نہ کریں، اس کو انجوائے کریں۔ جہاں کچھ نہیں کر سکتے وہاں انجوائے کرنا شروع کر دیں۔ آج سے طے کریں کہ مومنٹ میں جینا ہے۔ خوشیوں کا تعلق فائنینشلی سکسیس سے نہیں ہوتا۔ ہم جب مومنٹ کو انجوائے کرتے ہیں تو سیٹسفیکشن آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے۔ خوشی کا تعلق گریجیٹیوڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنی شکر گزاری ہوگی اتنا ہی سکون ہوگا۔ ہم جو ہیں جیسے ہیں اسے قبول کر لیں تو آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو جو ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ جو زیادہ گلے شکوے کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جتنا شکر گزاری ہوگی اتنا بندہ خوش ہوگا۔ ہم سب نے نیوٹن نہیں بننا، قائد اعظم نہیں بننا۔ جو ہیں خوش رہیں۔ جو اوقات یاد رکھتا ہے ہر چیز اسے اپنے سے اوپر لگتی ہے۔ منفی سوچوں کو ختم کریں۔ اپنے سوچنے کا وہ انداز جس میں نہ صرف اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، جو بندہ برا سوچنے لگتا ہے اس انسان میں بے چینی، اداسی پیدا ہوتی ہے، منفی پہلو کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی ساری ذہنی طاقت کو ضائع کر دیتی ہے، انسان کو زندگی سے لطف اندوز ہونے نہیں دیتی۔ منفی انسان یا فرد ہر چیز سے منفی پہلو نکال سکتا ہے۔ منفی سوچ کچھ نیا کرنے سے روکتی ہے، انسان کو تنہائی، سٹریس اور ڈپریشن کی طرف دھکیلتی ہے۔ منفی سوچیں انسان کی خوشیاں کھا جاتی ہیں، نیند ختم کر دیتی ہے۔ یا کسی ایک منفی حادثے کے بعد ساری دنیا کو منفی قرار دینے والے لوگ منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی منفی سوچوں کا شکار ہوتے ہیں جو بغیر ثبوت کے نتیجہ نکالتے ہیں۔ منفی سوچوں کا شکار کون لوگ شکار ہوتے ہیں؟ زندگی کے کسی حادثات اور واقعات کا معنی تلاش کرنے کے بجائے ان پر ناکامی کا لیبل لگانے والے لوگ منفی سوچ کا شکار ہوتے ہیں، یا ناکامی کا خوف رکھنے والے لوگ، تنقید سے گھبرانے والے لوگ، یا پرفیکشن کی خواہش رکھنے والے لوگ۔
منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسٹریس کا بڑا گہرا تعلق منفی سوچوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ زندگی میں اسٹریس کی وجہ سے لوگ منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم چیزوں اور واقعات کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتے ہیں، بلکہ جیسے ہم خود ہوتے ہیں ویسے دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی منفی سوچ کس طرح سے ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں یا تو سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں یا اپنے ماضی کے تکلیف دہ واقعات کو اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے ان حصوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جو پریشان کن ہوتے ہیں۔ آپ تخلیقی کام کریں اور اس کے ساتھ ایسے کام کریں جو تعمیری ہوں، تو آپ ان منفی سوچوں سے نکل سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ زندگی میں امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ تک وحی نہیں آئی اور نہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ پریشان رہنے لگے۔ تب سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔ کی تفسیر یہ ہے کہ رات کو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ رات صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح بھی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اے محمد، تمہارا رب تم سے نہ ناراض ہے نہ تمہیں بھول گیا ہے۔ یعنی کہ جب ہم پریشان ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں، تو سورۃ الضحیٰ پڑھ لینا چاہیے۔ جب ہم نا امید ہوں اور پریشانی محسوس کریں تو اگر ہم سورۃ الضحیٰ پڑھ لیں تو ہمیں کافی اچھی موٹیویشن مل سکتی ہے۔ چوتھا یہ کہ زندگی کی قدر کیجیے۔ کچھ سمجھ نہ بھی آ رہا ہو یا آپ کو غصہ آ رہا ہو تو ایسے لوگوں کے پاس جائیے جن کے پاس ریزولیشن ہو۔ کھلے میدان میں نکل جائیے، واک کیجیے، قدرت کے نظاروں پہ غور کیجیے۔ کمروں کے اندر سو کر اپنے اوپر ماتم کرتے رہتے ہیں جو لوگ، ان کی زندگی میں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کامیڈی سنیں، ایکسرسائز کریں، پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے اپنے لیے نئی چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کریں۔ دیکھیں، آپ کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہے، نئی اپرچونٹیز تلاش کیجیے، مایوسی کو شکست دیجیے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کو نئے زاویے کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کے طریقے بتا سکے، ایک نئے زاویے کے ساتھ نئے راستے تلاش کرنے میں مدد کر سکے۔ دیکھیے پھر آپ کے مسئلے کتنی زیادہ جلدی ڈیزالو ہو جائیں گے۔ ہر شخص کے ساتھ مسئلے آتے ہیں، بس اپنے آپ کو آگے بڑھائیے اور یہ منفی سوچیں کہ میں قابل نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا، یا میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے، یا میں جیسا ہوں ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں قابل نہیں ہوں۔ اس سوچ کی وجہ سے انسان کی خود اعتمادی کی یہ سوچ جو ہے انسان کی خود اعتمادی کی دھجیاں اڑا دیتی ہے، ہمیں ناکام بنا دیتی ہے۔ آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو قابلیت درکار ہے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور یہ سوچنا کہ میں نہیں کر سکتا، جب یہ سوچ بیٹھ جائے تو واقعی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے انسان یہ سوچے کہ جس کام کو بھی میں کرنے کا ایک بار ذہن بنا لوں تو اس کو کر لیتا ہوں۔ آپ اپنی اس سوچ کو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس نئی سوچ سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عادات اور فیصلوں سے اپنا مستقبل بناتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ساتھ برا ہو جائے تو اپنے آپ کو بدنصیب سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو خوش نصیب۔ آپ اپنے آپ کو بدنصیبی کے باکس میں بند نہ کریں۔ وہ لوگ بے شمار واقعات گزر کر ہی خوش نصیبی تک پہنچے ہوتے ہیں۔ بے شمار برے واقعات آنے والے دنوں میں خوش نصیبی کا باعث ہوتے ہیں۔ اچھے واقعات، آپ یہ سوچیں کہ اچھے واقعات میرے ساتھ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ اس سوچ کو آپ اس مثبت سوچ سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی منفی سوچوں کی وجہ سے آنے والے مواقع کو خود گنوا دیتے ہیں، اور میں جیسا ہوں ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چاہیے کا لفظ انتہائی منفی ہے۔ اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ میں اتنا محنتی، پر اعتماد، وقت کا پابند یا سمجھدار نہیں ہوں۔ خود کو ایسی باتیں بتانے کے بجائے خود پر کام کریں۔ خود کو بہتر بنانے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ میں خود کو بہتر بنانے کے لیے میں خود پر کام کر رہا ہوں، تو اس سوچ سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ سوچنا کہ میں کمزور ہوں یا اس لیے ان حالات کا سامنا نہیں کر سکتا یا کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنائیں کہ ہر شخص خود پرواہ کرنے لگ جائے گا۔ اور شکر گزاری اپنائیں، اپنی عادات کو بدلیں، اللہ پر توکل کریں۔ اپنی عادات کو بدلنے کے لیے آپ اسے موومنٹ میں چینج کرنا ہے، اپنی ول پاور کو یوز کریں۔ زندگی سالوں میں نہیں، صدیوں میں نہیں بدلتی، بلکہ ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ جب آپ ڈیسیجن لیتے ہو، جب آپ فیصلہ کرتے ہو، اور جو بری عادتیں چل رہی ہوں جب آپ اس کو چھوڑتے ہو، اس کے لیے ڈیسیجن لینا ہوگا، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا ہوگا، تب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور ایسا لمحوں میں بھی ہو سکتا ہے جب آپ سوچ لو کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ ڈیسیجن لینا ہے، اپنے لیے اچھا کرنا ہے، اپنے اوپر ورک کرنا ہے، اور اللہ پر توکل کریں، کوشش کریں، محنت کریں اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں۔ دیکھیں آپ کے کیسے دن پھرتے ہیں۔